لوگ تو درندے تھے، اپنے خون کو نوچنے والے تھے، اپنے جسم کو نوچنے والے، اپنی عزتوں کے دشمن تھے. حضور نے انسانیت پیدا کی. سرکار نے فکر کوئی بدل دیا، یکسر تبدیل فرما دی. جب اتنا کچھ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل پسیج گیا. کچھ پیسے لے کر ایسے اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے. حضور ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، آقا سب کچھ آپ نے دیا ہے، لیکن حضور ہم یہ پیش کرنا چاہتے ہیں نذرانہ. کچھ پیسے تھے حضور، آپ کے اخراجات بڑھے. اور صاحب کس کو لائے؟ حضور کے چچا جناب عباس کو. اس سے پہلے کہ سرکار کے بعد ارشاد فرماتے، اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، لا اسألکم علیہ اجرا. تم نے مجھے پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، بدلہ تم سے پھر بھی نہیں مانگتا. اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی؟ لوگ اپنے دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، اپنی اولاد کے قاتل کو نہیں معاف کرتے. وہ نہیں تو صحیح ہے. اولاد کا دشمن میں نے نہیں کہا، اولاد کا قاتل کہا. کوئی بڑے ظرف والا ہو. حضور علیہ السلام کی یہی شہزادی جناب زینب سب سے بڑی شہزادی. اور یہ جو امامہ بی بی امامہ جن کا میں نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ، جب جناب سیدہ خاتون جنت کا وصال ہونے لگا تو سرکار علی مرتضیٰ پاس بیٹھ کر رو رہی. فاطمہ آپ جا رہی ہیں، میں تو سرکار سے بڑا قریب تھا اور آپ کی وجہ سے حضور کے اور قریب ہو گیا، اب آپ کا انتقال اور وصال ہونے والا ہے. اما جان نے فرمایا علی میں آپ کو اس شخصیت کا نہ بتاؤں جو میرے بعد حضور کو سب سے بڑھ کر معلوم تھی، آپ اس سے نکاح کر لیں. آپ نے فرمایا کہ بتائیں. انہوں نے کہا میری بہن کی بیٹی امامہ سے مصطفیٰ کو بڑا پیار تھا. یہ وہ امامہ ہے کہ سرکار اما جان کے وصال کے بعد جناب علی مرتضیٰ نے جن کے ساتھ نکاح کیا. سبحان اللہ. لوگوں کو نہ سمجھ ہے، نہ پتہ ہے، نہ علم ہے، نہ فہم، نہ شعور ہے، نہ ذوق ہے، نہ تربیت. ایسے کتا ہوا ہے میرے مصطفیٰ کا خاندان. اتنا سب کچھ جب دیکھا، میری زینب تشریف لا رہی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. جس سواری پر آپ سوار تھی، راستے میں ایک بدبخت تھا بے ایمان کافر، اس نے اس اونٹ کو ایسے نیزہ چپ ہو گیا. اونٹ یا گھوڑا تیز بھاگا، جیسی سواری تیز بھاگی، جناب زینب اس سواری سے نیچے زمین پر تشریف زمین کی عرب زمین تبدیلی، آپ زمین پر تشریف لائیں. آپ کے مقدس پیٹ پہ بچہ موجود. اسی زخم اور تکلیف سے آپ بیمار ہو گئی، اور وہ جو زخم لگا، وہ جو تکلیف ہوئی، کتنا عرصہ آپ کس طرح علالت پر تشریف فرما رہے ہیں. بالآخر اسی زخم کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا تو وہی بی بی زینب کا سلام اللہ علیہ، آپ کا قاتل ایسے اپنے منہ کو لپیٹ کر کپڑے سے منہ کو چھپا حضور علیہ السلام کی خدمت کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، چہرے کو چھپایا. سرکار سے کہنے لگا کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیں گے. سرکار نے فرمایا اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے. بیٹیاں نہیں بولتی مگر تو کلمہ پڑھ لے، میں محمد تجھے معاف کرنے کے لیے. یہ ظرف نہیں دیکھا آپ کو؟ یہ سارا کچھ دیکھ کر صحابہ کہنے لگے ہم کچھ پیش کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں آیا. حضور قبول فرمائے. اللہ نے منع فرما دیا، مال نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، کوئی اجر کوئی جزا نہیں مانگتا. پتھر میں نے کھائے ہیں تم سے، تمہارے لیے کھائے مگر تم سے بدلہ نہیں مانگتا. ہاں اگر مجھے اپنے نبی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربیٰ، میری فاطمہ سے پیار کرنا. زبانی کلامی نہیں، یہاں سے میرے علی سے پیار کرنا. صرف نعروں کی حد تک نہیں، کردار کو. میرے حسن سے محبت کرنا، میرے حسین سے محبت کرنا، اور ہر اس شے سے محبت کرنا جس سے یہ محبت کرتے ہیں. محبوب کا محبوب بھی تو محبوب ہوتا ہے. میری اور آپ کی اماں جان نے کیا خوبصورت
خوبصورت زندگی گزاری اپنی حضور کی تربیت کے سائے میں. ہم میں سے کوئی بڑے سے بڑا غریب کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑا غریب اور تنگدست کیوں نہ ہو, یہ بات وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیٹی اتنے کام کرتی ہے کہ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. مگر کائنات کے شہنشاہ کی بیٹی ہے اور ایک دن اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور اپنے ہاتھوں کو ایسے کیا. کہنے لگی حضور کی انہیں ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئی ہیں. حضور آپ ہو کر ایک کنیز مجھے دے دیں, مجھے آسانی ہو جائے. سرکار کی تربیت کا نام سرکار نے پیار کیا. حضور نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے جب تسبیح ختم کرو گی, اللہ ہر تسبیح کے آخر میں آپ کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. عزت وقار ترغیب نہیں کرتا اور نہ میری طبیعت ہے, لیکن آپ تمام دوست اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے, پھر آپ کے ذریعے دیگر دوستوں تک پہنچ جائے جو آپ کے قریب ہے, تو بڑا اچھا ہو جائے. دیکھیں ابھی یہ ہماری میلاد ہے, یہ اللہ توفیق دے گا وہ حضور کا لنگر پکائیں گے اور تقسیم کریں گے, اور جو قسمت والے ہیں وہ کھائیں گے بھی صحیح. مگر اس لنگر کو خدا را آپ ایسے شاخوں میں ڈال کر ایسے بے وقتی کے ساتھ جو پھینکتے ہیں نا لوگ, 11ویں شریف کا لنگر تھا. میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت کا طریقہ کیا؟ حضور سیدی اعلیٰ حضرت دین کے معاملے میں بڑے غیرت مند تھے. 11ویں شریف کا لنگر حضور غوث اعظم کے ختم شریف کا کھانا ایک لقمہ نیچے زمین پہ گرا تو محدث اعظم کو چوٹ کی. آپ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کی نسبت قادری تھے, اس لقمے کو زمین پر نہیں پڑا رہنے دیں گے بلکہ نیچے جھک کر اپنے ہاتھ سے اٹھا لیں گے. مگر فرماتے ہیں کہ ہمارے دماغ پھٹنے والے ہو گئے. وہ غوث اعظم کی 11ویں کا لنگر کا ایک لقمہ جو زمین پر گرا, اعلیٰ حضرت جیسا محدث اور مفسر گھٹنوں کے بل نیچے زمین پر بیٹھتے ہیں مسند کو چھوڑ کر, اور ہاتھ سے نہیں, اس غوث اعظم کی 11ویں کے لنگر کے ایک لقمے کو نیچے جھک کر چہرہ زمین کے قریب کر کے اپنے ہونٹوں سے اٹھا لیتے ہیں. اس عالم کو بھی تو دیکھیں, اس کے احترام کو بھی تو محسوس کریں. یہ غوث اعظم کا لنگر ہے اور اعلیٰ حضرت کی یہ سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کا حیا کیسے کرنا ہے. وہ یا یہ کہ لنگر مصطفیٰ ہو, تھوڑا کر لیں مگر اعزاز کے ساتھ, وقار کے ساتھ. آپ کو اندر سے سکون محسوس ہو, آپ کو اندر سے راحت ملے, آپ ضمیر کے سامنے مطمئن ہو. لوگ پھر ہمارے ہمارے یہ چہرہ ہے, ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. جو حشر کرتے ہیں لوگ, جو جینا چلتی کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. ادب کی کیفیت ہمارے صوفیاء نے, ہمارے بزرگوں نے یہی تو سکھایا نسبتوں کا حیا. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کی ایک بات یاد آ رہی ہے, اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے لنگر کو کھانے والے اور جن سے فیض لینے والے تاجدار گرڑا بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. سید مہر علی کے جن کی بارگاہ میں مہر علی جیسا پیر اور مہر علی جیسا سید گھٹنے جھکا کر فیض لیتا ہوا نظر آتا ہے. لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی سیدوں کا
3 4 ایسے لوگ تھے فراڈیے. یہ فراڈیے بڑے ذہین ہوتے ہیں, اگر اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیتے, ذہین ہوتے. تو 3 4 لوگ تھے, تو انہوں نے سوچا کہ ہم جا کے نا خواجہ صاحب سے دھوکہ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں. ٹانگے تھے, گھوڑے تھے, تو ان سواری پر ٹانگے پر چڑھ کے آئے. جب آپ کے آستانہ کے قریب پہنچے تو فاصلے پر دور یوں سمجھے کہ جیسے کہ ہمارا باغ کا لوگ کی جو موڑ ہے. یہاں تک پہنچے تو ان میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی تو دھوکہ دینے کا طریقہ کیا ہو کہ خواجہ صاحب شیشے میں اتر جائیں. ایک نے کہا کہ وہ سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ ہم تینوں سید بن جاتے ہیں. اور کہیں کہ ہم سید ہیں, ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو ہمیں کچھ دیں. دروازے پر نہیں, تو سمجھے کہ یہ دروازہ ہے اور یہ آستانہ ہے, دروازے پر نہیں, پیچھے آدھ رستے. کہا یہ ٹھیک, اب تینوں سید بن کر حضور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آ گئے کہ ہم سید ہیں, تو ہم آپ سے کچھ خدمت لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے گندم کی بوریاں دی, چاول کی بوریاں دی, شکر کی بوریاں دی, لنگر دیا کھانے کے لیے, نقد نذرانہ بھی آپ نے دیا سب کو. سب کچھ لے لیا, جانے لگے. تو خواجہ صاحب نے کہا میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دے جاتا ہوں. آپ چل پڑے ساتھ, دروازے تک نہیں رکے. فرمایا نہیں میں آگے تک جاتا ہوں. آگے کہاں کی سواری کھڑی تھی وہاں تک نہیں گئے. جس جگہ وہ انہوں نے ارادہ کیا تھا نا کہ ہم سید بن جائیں, اس جگہ تک خواجہ صاحب آپ کی ان کے ساتھ تینوں کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے چلے جائیں. انہوں نے کہا یا تو آپ ہمیں دروازے تک چھوڑ دیں یا آپ ہمیں آگے سواری تک چھوڑ دیں. یہ کون سی جگہ ہے چھوڑ دیں؟ نہ دروازہ ہے نہ سواری ہے, درمیان میں آپ نے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا تم نے سید بننے کا ارادہ بھی دنیا ہی تک کیا. جہاں سے تم نے سید بننے کی نیت ارادہ کیا تھا, میں نے اس نسبت کی وجہ سے تمہارا ادب بھی یہی تک کرنا ہے. آگے تم جانو تمہارا خدا ہے. یہ وہ ادب کے جذبات ہیں جو ہمارا رب اور ہمارے کریم آقا ہماری طبیعت میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کی جزا بڑی ہے. جلدی سے ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ بھی آپ کو اسی ذہن میں عرض کر دیں. تو سرکاریں علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ایک دن میری محبوبہ زوجہ مخدوم کائنات حضور کی شہزادی ہے, وہ ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ علی اپنا ایسا کریں آپ مجھے بازار سے چرخہ خرید کر لا دیں. حدیث مبارکہ چرخہ, تو ہاتھ کی بجائے نا میں چرخے پہ سوت کاٹ لیا کروں گی. آپ فرماتے میں بازار گیا تو میں چرخہ خرید کے لے آیا. پورا 1 ہفتہ شہزادی کونین نے اس چرخے پر سوت کاٹا, اور جب چھوٹی سی اٹی بن گئی تو مجھے فرمانے لگی کہ یہ آپ جا کے نا بازار میں بیچیں. اور ساتھ فرماتے کہ مجھے جناب سیدہ نے گھر کے سامان کی ایک لسٹ بنا کر دی, اس کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے اس سے گھر کا یہ سامان بھی لیں. اچھا یہ جو باتیں ہم سنتے ہیں, ہمارے مرد بھی کوئی بڑے شہنشاہ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ جتنی احادیث پاک مردوں کے حق میں ہوتی ہے نا وہ ساری جا کر بیوی کو سناتے ہیں. حالانکہ انہیں پتا ہے کہ بیوی ہمیں اپوزیشن سمجھتی ہے اور بیوی پر اثر بھی کوئی نہیں ہونا, کیونکہ جس طرح آپ کو بیوی نے دیکھا ہے سبھی ماں نے بھی نہیں دیکھا ہوتا. آپ ان بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مرد کے حق میں جو آقا کے فرامین موجود ہے نا وہ جا کر بہنوں کو سنانے چاہیے, بیٹیوں کو سنانی چاہیے. اس حکمت کو سمجھے میں نے کیا عرض کیا آپ کو. بہن کو جا کے, بیٹی کو جا کے, ماں کو تبلیغ نہیں کرتی, ماں کو تبلیغ نہیں کرتی, بیوی کو تو بالکل بھی نہیں کرنی. بیوی کے سامنے آپ کا کردار ہے, بس آپ اس کردار کو ٹھیک کریں. آپ کا وہ کردار بیوی کے سامنے آپ کی سب سے بڑی تبلیغ, آپ کا رویہ. بیوی سے محبت کرنی ہے, بیوی کو تبلیغ تھوڑی کرنی ہے. بہن کو بتائیں تاکہ دوسرے گھر میں جائے
عزت سے آپ کا شملہ بلند کرے. بیٹی کو سنائے, کسی دوسرے گھر میں جائے تو اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دے. یہ تربیت کون کی کرے؟ جناب علی فرماتے کہ مجھے سیدہ نے سود بھی دیا اور ساتھ سامان کی پرچی بھی دی کہ یہ لے آئے. آپ فرماتے کہ میں وہ سود بیچنے کے لیے, ہڈی بیچنے کے لیے بازار میں گیا. ایک دکاندار سے میں نے کہا یہ میں نے سیل کرنی ہے. میں نے کہا دے دیں, کتنے پیسے دو گے؟ اس نے کہا میں 6 دینار دوں. 6 دینار میں دو 6 دینار آپ کے لیے. تو واپس جا رہے ہیں بازار میں سامان خریدنے کے لیے. یہ مولا کائنات ہے. سامان خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو رستے میں ایک شخص ہانپتا کانپتا بڑی پریشانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. اس کے چہرے کی تکلیف کو بھانپا تو آپ نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, اتنی پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو آپ کی طرف آ رہا ہوں. کیا حضور میں نے ایک بندے کا قرض دینا ہے تو حضور میری جان کو آ گیا. قرض نہ واپس کیا آج ابھی تو اس نے کہا میں مجھے پکڑ لوں. تو میں نے سوچا کہ سارے جہان سے نہ ہو سکتی ہے, علی مجھے نہ نہیں کرے. حضور آپ کو ڈھونڈتا تلاش کرتا ہے, مجھے قرضہ واپس کرنا. فرمایا اچھا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا حضور زیادہ نہیں ہے, صرف 6 دینار ہے. علی پی گئے, جیب سے 6 دینار نکالے. پورا ہفتہ سیدہ کی محنت 6 دینار نکالے اور آپ کو شخص کو دیا. اللہ کے توکل چل پڑے. ابھی ہر کی دونوں کو نہیں پڑے گی. اور شخص آیا, 2 اونٹ اس کے ہاتھ میں, دونوں اونٹوں کی بڑے تیزی کے ساتھ چلتا ہوا, 2 اونٹ اس کے سامنے. میں تو آپ کو تلاش کر رہا ہوں. آپ نے کہا اچھا خیریت؟ اس نے کہا حضور میرے پاس یہ 2 اونٹ ہے, میں سفر میں جا رہا ہوں اور میں نے 1 اونٹ بیچنا ہے, ادھار بیچنا ہے. پیسے میں واپس آ کے آپ سے لے لوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سارا زمانہ دھوکہ کر سکتا ہے, علی دھوکہ نہیں کر سکتا. حضور یہ آپ اونٹ پکڑے. فرمایا اچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا جی 100 دینار. واپس آؤں گا تو آپ سے میں 100 دینار لے لوں گا, ابھی میں جا رہا ہوں. آپ کے روکتے روکاتے وہ آپ کو اونٹ کی وہار پر لا کے چلا گیا. ابھی ایک گھوڑا ہی تھے کہ ایک اور شخص آپ نے کھڑا ہوا. اس نے کہا اچھا یہ علی آپ کا اونٹ ہے؟ فرمایا ہاں میرا. اس نے کہا بیچنا. آپ نے فرمایا کتنے دو گے؟ اس نے کہا میں زیادہ نہیں دے سکتا, آپ کو 160 دینار میں دیتا ہوں, اس سے زیادہ میرے پاس نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو. اس نے 160 دینار آپ کو دیے اور خود چلا گیا. علی فرماتے میں تلاش کرنے لگا کہ ابھی وہ بیچنے والا بندہ دور نہیں گیا ہوگا جسے میں نے 100 دینا ہے. تو فرماتے میں اسے تلاش کرتا ہوا دوسری گلی میں گیا تو وہ جا ہی رہا. میں نے اسے آواز دے کر بلایا, 100 دینار اس کے ہاتھ پر رکھے, 60 دینار جیب میں ڈالے, بازار سے سامان خریدا, واپس اپنے گھر آیا, سامان گھر رکھا. مسجد نبوی میں اپنے کریم کی زیارت کرنے کے لیے جب پہنچا تو حضور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے. سرکار نے فرمایا علی دیکھا ہے میری بیٹی کے 6 دینار کا فیض؟ حضور دیکھا تو ہے لیکن ایسا میرے ساتھ ہوا کبھی نہیں. فرمایا آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ تجھے اونٹ بیچنے والا جبریل تھا اور خریدنے والا میکائیل تھا. یہ اپنی نوعیت کا, اپنی نوعیت کا یہ واحد واقعہ تھا جو ہو گیا. یہ میری شہزادی کی محنت کا فیض. آقا فرماتے مجھے بدلے میں میرے علی کا پیار دینا, میری فاطمہ کا پیار دینا, میرے حسن کا, میرے حسین کا پیار دینا. جب فاطمہ کا نام آئے تو تمہارے سر جھک جانا. میری اور آپ کی مخدومہ کا روز معاشرت کا پروٹوکول. جب نبی سر جھکا کر کھڑے ہو, نبی رسول سر جھکا کے کھڑے ہو, پیغمبر سر جھکا کے کھڑے ہو, صلحاء اولیاء ائمہ صوفیاء کھڑے ہوں گے, کیا ہو رہا ہے؟ حسنین کے ماں کی سواری گزرنے والی. اللہ میں وفا کی آمین. کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پاک پر ہماری مقدس کی آج ہمارے